ہرشد مہتا کون تھا؟ کیسے اس نے بھارت کی تاریخ کا سب سے بڑے اسٹاک مارکیٹ فراڈ کیا؟ ہرشد مہتا کو اپنے زمانے میں بھارت کی اسٹاک مارکیٹ کا شہنشاہ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے 1992 میں 5,000 کروڑ کا فراڈ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے ایک غریب بھارتی شہری ہرشد مہتا دنوں میں بھارت کا امیر ترین شخص بن گیا اور کیسے اس نے چالاکی سے 5,000 کروڑ کا فراڈ کر لیا۔ ہرشد مہتا کو اپنے زمانے میں انڈین اسٹاک مارکیٹ کا بگ بل کہا جاتا تھا۔ ہرشد نے غربت کو امیری میں بدلنے کے لیے چالاکی سے بے تحاشا فراڈ کیے۔ اسے آج تک بھارت کا سب سے بڑا فراڈیا کہا جاتا ہے۔ ہرشد مہتا 1954 میں بھارتی ریاست گجرات کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن بھارتی شہر رائے پور میں گزرا۔ رائے پور میں غریب ہرشد نے اسکول کی تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد وہ ممبئی شفٹ ہو گیا۔ ہرشد نے ممبئی کے لالا لاجپت رائے کالج سے تعلیم حاصل کی۔ کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہرشد مہتا نے ممبئی میں مختلف کمپنیوں میں چھوٹی چھوٹی نوکریاں کی۔ اسی زمانے میں ہرشد کے ایک دوست نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر وہ بھارت کا امیر ترین شخص بننا چاہتا ہے تو اسے اسٹاک مارکیٹ کا حصہ بننا ہوگا۔ اس کے بعد ہرشد مہتا نے بھارت کی ایک معروف بروکر کمپنی بی امبا لال کو جوائن کر لیا۔ اس کے بعد وہ بھارت کے معروف سرمایہ داروں کا بھی بروکر رہا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہرشد مہتا نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک کمپنی قائم کی۔ اس کمپنی کا نام تھا گرو مور ریسرچ اینڈ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی۔ اس طرح ہرشد مہتا نے بروکنگ کا کام شروع کر دیا۔ اس دور میں ہرشد مہتا نے اسٹاک مارکیٹ کا پہلا فراڈ کیا۔ اس فراڈ کو تاریخ میں ریڈی فارورڈ ڈیل فراڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر حکومت اپنے اخراجات کو کور کرنے کے لیے سیکیورٹی بانڈ جاری کرتی ہے۔ ان بانڈز کے ذریعے حکومت اپنے اخراجات کی تکمیل کے لیے بینکوں سے پیسہ لیتی ہے۔ اس کے بعد حکومت ان تمام سرمایہ کاروں کو کچھ سود دیتی ہے۔ یہ سود ان سرمایہ داروں کو دیا جاتا ہے جن کی حکومت بانڈز کے ذریعے پیسے بینک سے اٹھاتی ہے۔ اس تمام عمل میں تمام بینکوں کے لیے لازمی ہوتا تھا کہ وہ گورنمنٹ سیکیورٹی بانڈ میں اپنا پیسہ انویسٹ کرے۔ جب کسی بینک کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ بینک اپنی گورنمنٹ سیکیورٹی کسی دوسرے بینک کو فروخت کر دیتی تھی۔ اس دوسرے بینک سے کچھ عرصے کے لیے قرضہ لے لیتی تھی، پھر کچھ عرصے بعد سود جمع کرا کے بینک اپنا گورنمنٹ سیکیورٹی بانڈ واپس لے لیتی۔ قصہ مختصر، ریڈی فارورڈ ڈیل یعنی RFD بھی بینک کے لیے ایک لون انسٹرومنٹ تھا۔ ریڈی فارورڈ ڈیل میں بروکر بینکوں کے لیے دلال کا کام نبھاتے ہیں۔ ہرشد مہتا بھی ایک بروکر تھا اور اس کا کام بھی یہی تھا کہ وہ بینکوں کے لیے دلالی کا کام کرتا۔ بینک کی ملکیت گورنمنٹ سیکیورٹی بانڈ کے لیے بائر اور سیلر تلاش کرنا ہرشد مہتا کی جاب تھی۔ RF ڈیل میں ایسی کمزوریاں رکھی گئی تھیں جس سے ہرشد مہتا اور اس کے ساتھی ناجائز دولت کما سکتے تھے۔ ہرشد نے RF ڈیل کے ذریعے بے تحاشا ناجائز دولت کمائی۔ اس کے بعد ہرشد نے بے شمار فراڈ کیے اور دولت کے انبار لگاتا چلا گیا۔ 1990 میں ہرشد مہتا کو بھارتی اسٹاک مارکیٹ کا کنگ کہا جانے لگا۔ اس زمانے میں بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں یہ مشہور تھا کہ ہرشد مہتا جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی زمانے میں بالی ووڈ میں امیتابھ بچن بہت مشہور تھے۔ ایک طرف بالی ووڈ کا لیجنڈ امیتابھ بچن تھا تو دوسری طرف بھارتی اسٹاک مارکیٹ کا لیجنڈ ہرشد مہتا۔ بھارت کے ہر نیوز چینل اور میگزین میں ہرشد مہتا کی شہرت کے چرچے تھے۔ جس طرح بھارت میں ہر کوئی امیتابھ بچن کو جانتا تھا، اسی طرح اسٹاک مارکیٹ کی دنیا میں ہر سرمایہ کار ہرشد مہتا کے نام سے واقف تھا۔ ہرشد اسٹاک مارکیٹ کی نفسیات کا ماہر تھا، لیکن وہ ایک لالچی شخص تھا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی خواب چل رہا تھا کہ ایک دن وہ بھارت کا ہی نہیں بلکہ ورلڈ نمبر 1 کروڑ پتی بنے گا۔ اس خواب کی تکمیل کے لیے وہ فراڈ پر فراڈ کرتا چلا گیا۔ بھارتی بینکوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر ہرشد مہتا نے بینکوں سے کروڑوں روپے اٹھائے اور یہ تمام رقم اس نے شیئر مارکیٹ میں لگا دی۔ ہرشد کے فراڈ جاری تھے کہ اس زمانے میں بھارت کے معروف اخبار ٹائم آف انڈیا کی ایک صحافی سچیتا دلال کو کسی نے یہ خبر دی کہ ہرشد مہتا اسٹاک مارکیٹ میں فراڈ کر رہا ہے۔
تو یہ صحافی ہرشد کے فراڈ کو سامنے لانے کے لیے میدان میں آ گئی۔ اس زمانے میں سچیتا دلال ٹائم آف انڈیا کی فائنینشیل ایڈیٹر تھی۔ 23 اپریل 1992 کو سچیتا نے ہرشد مہتا کا بہت بڑا فراڈ ٹائم آف انڈیا میں دنیا کے سامنے لایا۔ اس خبر کے شائع ہوتے ہی اسٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی اور گھر گھر میں یہ بات پہنچ گئی کہ ہرشد مہتا بھارت کا ارب پتی نہیں بلکہ ایک فراڈیا ہے۔ وہ تمام سرمایہ دار جنہوں نے ہرشد مہتا کی کمپنی میں پیسے لگائے تھے وہ برباد ہو گئے۔ ہرشد مہتا کی کمپنی میں پیسہ لگانے والے کچھ افراد نے تو خودکشی تک بھی کر لی اور کچھ افراد سڑکوں پر آ گئے۔ اس کے بعد بھارتی حکومت نے ہرشد مہتا کے فراڈ کے حوالے سے CBI کی ایک تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی۔ ہرشد مہتا کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہرشد مہتا کے ساتھ اس کے بھائی اور کچھ دوسرے لوگ بھی گرفتار ہوئے۔ تحقیقات مکمل ہونے پر ہرشد مہتا کے خلاف 80 چارج لگائے گئے۔ کچھ ماہ بعد ہرشد مہتا اور ان کا بھائی ضمانت پر رہا ہو گئے۔ رہا ہونے کے بعد ہرشد مہتا نے میڈیا کو ایک انٹرویو دیا اور کہا کہ ان کے فراڈ میں اس زمانے کا بھارتی وزیر اعظم نرسمہا راؤ بھی شامل تھا، کیونکہ ہرشد مہتا نے کروڑوں روپے نرسمہا راؤ کی سیاسی پارٹی کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے تھے۔ اس کے بعد ہرشد مہتا کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ ہرشد مہتا اس بار بھی جیل سے چھٹ گیا اور پھر 2001 میں ایک اور کیس میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ 31 دسمبر 2001 کو 47 سال کی عمر میں تہاڑ جیل میں ہرشد مہتا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس طرح اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہرشد مہتا کے مرنے کے بعد ان کے خاندان کا کیا ہوا؟ ہرشد مہتا کی موت کے بعد بہت سارے کیس ان کی فیملی نے بھگتے۔ ہرشد کی موت کے 27 سال بعد یعنی 2019 کے ماہ فروری میں ہرشد مہتا، ان کی بیوی جیوتی اور ان کے بھائی اشونت پر لگے کروڑوں ٹیکس معاف کر دیے گئے۔ ہرشد مہتا کے بھائی اشونت آج کل ممبئی ہائی کورٹ اور بھارتی سپریم کورٹ میں ایک کامیاب وکیل ہیں اور اب تک درجنوں کیس جیت چکے ہیں۔ اشونت نے وکالت کی کمائی سے 17 کروڑ ان بینکوں کو بھی دیے جن کو ہرشد نے مالی نقصان پہنچایا تھا۔ ہرشد کا ایک بیٹا اتر مہتا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت بھارت میں ایک کامیاب بزنس چلا رہا ہے۔ صحافی سچیتا دلال جس نے ہرشد مہتا کے فراڈ کو بے نقاب کیا تھا، اسے 2006 میں بھارت کے سب سے بڑے ایوارڈ پدم شری سے نوازا گیا۔